اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سب اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی وہ فارمولہ ہے تو کیسے اور کیوں اللہ کی محبت سے محروم رہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب جو انسان رہے وہ ہمارے پیارے صحابہ رسول ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے جیسے عام انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور صحبت سے فیضیاب ہوئے تو وہ عظیم مجاہد، مجدد اور مومن بن گئے، جن کے بارے میں روم اور ایران کے مورخین نے لکھا کہ محمد کے وفادار اور جانثار ساتھیوں پر مبنی لشکر کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور یہ اصحاب اس کی مضبوط فصیلیں اور دیواریں ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی معصومیت میں کی گئی غلطیوں کی معافی کے لیے آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے گھروں میں قید کیا تو جبریل امین ان کی آزادی اور معافی کی بشارتیں لے کر اترے۔ جب ان بیویوں نے اپنے خانگی مسائل کی شکایت کی تو اللہ نے پوری سورت ان کی سفارش میں نازل فرمائی۔ جب ان کو نبی کی محفل میں نبی کی توجہ نہ ملی تو اللہ نے اپنے حبیب کی سرزش فرمائی۔ یہ کوئی معمولی انسان ہرگز نہیں تھے۔ ان کے حالات اور واقعات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہمیں اپنے دین کی صحیح حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو 536 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کی تالیف عبد الرحمن رافت الباشا صاحب نے کی اور اس کا اردو ترجمہ محمود احمد غضنفر صاحب نے کیا۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سورہ من حیات صحابہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے آخر میں محمود احمد غضنفر صاحب بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ فرماتے ہیں، الہی ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔ الہی ہمیں روز قیامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا ہی ساتھ نصیب فرما دینا۔ الہی یہ بات تیرے علم میں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خالص تیری رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان واقعات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے حیات بخش ثابت ہو اور اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایسا عظیم صحابی جس نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عزم کیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو زمانہ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تاکہ صبح اور شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے بت کا نام منات تھا اور اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اسے اعلیٰ قسم کے عطریات لگائے جاتے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں یک کے بعد دیگرے یثرب کے ہر گھر میں ضیاء پاشیاں کرنے لگیں۔
سب سے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی انت تک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے معوذ رضی اللہ عنہ، معاذ رضی اللہ عنہ اور خلاد رضی اللہ عنہ اور ان کے مخلص دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی والدہ ماجدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے تمام افراد خانہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں اس کا خاوند حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمرو بن جبور رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی پیروی ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمد کا شیدائی بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا معاذ رضی اللہ عنہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو سکا؟ اس نیک خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں نہیں، بیٹا تو صرف مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کسی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا، اس مجلس میں باتیں ہوئیں، وہ اس نے زبانی یاد کر لیں۔ تو اس نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگا، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے فوراً سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آمین۔ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، اس سے بھی عمدہ، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ لیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک منات سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی اپنے معبود منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کو بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو مکہ سے ہماری اس وادی میں وارد ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، ازراہ کرم میری رہنمائی فرمائے، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق ہے۔ یہ تعلق خاطر بھلا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصہ سے منات کی پوجا پاٹ اس کے رگ و ریشے میں رچ بس چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں چندہ کمی واقع ہو چکی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دیں، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل خانہ میں کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسے آج بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گھڑے میں پھر پھینک آئے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود منات پھر غائب ہے۔ تلاش کے بعد اسے پھر اسی گھڑے میں منہ کے بل گرا پڑا پایا۔ وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسے کیا کہ اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے میرے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا، دیکھا کہ منات پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے ہوئے وہ کنویں تک پہنچا۔ اس میں دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر تو مشکل کشاں ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لذت ایمانی سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص اور متوجہ ہوئے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنے تینوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح و شام بہادر شیروں کی مانند آ جا رہے ہیں، اور وہ جام شہادت نوش کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان میں رسول اللہ کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبض آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادے سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے، مزید وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کی، ابا جان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں،
آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں لوٹیں گے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کا اعصار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے پہ چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ عنہ چلا آ رہا تھا، اپنے باپ کو یہ کہتے سن رہا تھا، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں یک کے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہدائے اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی احد کے شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی مفصل حالات زندگی جاننے کے لیے درج ذیل 2 کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو شرف قبول سے نوازے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔